حضرات مکرم ہم آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ختم نبوت بھی ہے اور اتمام نبوت بھی ہے، یعنی نبوت ختم بھی آپ پر ہو رہی ہے اور نبوت تمام بھی آپ پر ہو رہی ہے، یعنی جو بھی کمالات نبوت ہیں وہ میرے آقا کریم سے بڑھ کر کسی میں نہیں ہے۔ تو آقا کریم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور جو میرے آقا کریم کو کمالات ملے ہیں وہ کمالات بھی کسی اور کو میسر نہیں آ سکتے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا نا، رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اب میرے آقا کریم تشریف فرما ہو گئے، اب قیامت نہ جانے کب آئے گی، تو اب ہم کہتے ہیں قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، تو کیا قیامت تک اب لوگوں کو ہدایت نہیں چاہیے ہوگی؟ یہاں تو روز نت نئے فتنے آ رہے ہوتے ہیں، اب کیسے پتہ چلے؟ اب آپ دیکھیے روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، سائنس کی ترقی کے ساتھ بہت سے مشکل مسائل سامنے آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کرے تو کیا کرے۔ یہاں پر میں ایک بات ختم نبوت کے حوالے سے میں آپ کے کان میں ڈالنا چاہتا ہوں، اور اس اعتماد کے ساتھ کہ میری معلومات کے مطابق کم از کم یہ نقطہ پہلے نہیں اٹھایا گیا۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کی بات ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ماحول تھا۔ وہ ان سے پہلے جو انبیاء کی تعلیمات تھی وہ محو ہو چکی تھی، وہ کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، اللہ کے احکام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے، اور جناب وہ لوگ تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، اندھیرا چھا چکا تھا، اور ظلمت کی دنیا میں لوگ راندہ درگاہ تھے اور بھٹکے ہوئے تھے، اور ایسے میں اب چاہیے تھا کہ کوئی سورج طلوع ہو، کوئی چراغ روشن ہو، روشنی کی کوئی کرن نمودار ہو، اور ہدایت کا کوئی راستہ کھلے، اور اللہ کے بندوں کو راستہ دکھانے والا کوئی شخص آئے، کوئی ہستی ایسی ہو جس کی وجہ سے ہمیں سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے، حق اور باطل کا پتہ چل سکے، اور ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جس کی وجہ سے جھک سکے اور اس سے لو لگا سکے۔ تو وہ ایک ہم کہتے ہیں نا ایسا ماحول تھا، ایسا اس وقت ایک نبی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تو ایسے میں آقا کریم تشریف لائے، اور اس طرح وہ جناب ظلمتیں چھٹ گئی اور تاریکیاں دور ہو گئی، اور اندھیروں کا مداوا ہو گیا، اور اجالے پھیل گئے، اور روشنیوں کی حکمرانی ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج جو لوگ بھی وہ جھوٹے نبیوں کی بات کرتے ہیں، ان میں سے کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ جناب اب ایک نئے نبی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اب مسئلے مسائل ایسے آ گئے ہیں، اب احکام کی صورت ایسی ہو گئی ہے؟ نہیں، ارے آقا کریم کی امت کے جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، جو مجتہدین ہیں، وہ ہر آنے والے نئے مسئلے کا حل امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو جب آج تک کسی نے ضرورت نبوت کی بات نہیں کی، یہ تو کہتے رہے کہ جناب یہ خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں فلاں، لیکن کسی نے نئے نبی کی ضرورت کی بات نہیں کی، اور جب ضرورت کی بات نہیں ہوئی تو پھر ظاہر ہے کہ نیا نبی آ بھی نہیں سکتا، جس کی ضرورت ہوگی وہی آئے گا نا۔ تو جو ختم نبوت کے منکر ہیں ان کی طرف سے بھی آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب ماحول ایسا ہو گیا، نئے مسائل آ گئے، جناب یہ دنیا بدل گئی، یہ آپ کمپیوٹر کے دور میں زندہ ہیں، اور اب ایسے مسائل کے لیے اللہ کی طرف سے نئی شریعت آنی چاہیے، نئے احکام آنے چاہیے، رب کی طرف سے نئی ہدایت کا انداز آنا چاہیے۔ نہیں، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نئی شریعت نہیں لا رہا، صرف نبی ہوں میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ بھی ضرورت نبوت کا ذکر نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کریم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔